بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صلاۃ الحاجت کیا ہے؟ صلاۃ الحاجت کی فضیلت کیا ہے؟ صلاۃ الحاجت کے کیا کیا فائدے ہیں؟ صلاۃ الحاجت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ صلاۃ الحاجت کس وقت پڑھنی چاہیے؟ ناظرین، کیا آپ کبھی ایسا محسوس کیا آپ زندگی کے کسی موڑ پہ بے بس ہو جائیں، ہر دروازہ بند محسوس ہو، کوئی راستہ سمجھ نہ آئے اور دل میں ایک ہی سوال گونج رہا ہو، اب کیا کروں؟ ایسے لمحات میں انسان بے چینی اور اضطراب کے سمندر میں ڈوبنے لگتا ہے، مگر کیا آپ جانتے ہیں ایک خاص نماز ہے جو اللہ کے دربار میں آپ کی فریاد کو شرف قبولیت بخش سکتی ہے؟ جی ہاں، صلاۃ الحاجت وہ عبادت جو دعا کی بلندیوں تک پہنچاتی ہے، وہ وسیلہ جو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی نماز ہے جو حاجت روائی، مشکلات کے حل اور مرادوں کی تکمیل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ یہ کیسے پڑھی جاتی ہے؟ اور یہ کیسے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ دنیا و آخرت میں ناکامی کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ روز کی تنگی، مشکلات کا طوفان، دعائیں بے اثر کیوں لگتی ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اپنے خالق کے سامنے جھکنے سے کتراتے ہیں تو کامیابی کیسے مل سکتی ہے؟ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ مومن اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے۔ سرکار غوث پاک تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو شخص 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑ دے، اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کرو اور اس کے گھر کو آگ لگا دو۔ سوچئے، جب نماز ترک کرنے پر ایسی سخت وعید ہے تو پھر کامیابی کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ لوگ وظائف اور عملیات تو کرواتے ہیں مگر نماز سے غفلت برتتے ہیں اور پھر شکوہ کرتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ یاد رکھیں، جب تک آپ سچے پکے نمازی نہیں بنیں گے، کوئی وظیفہ، کوئی عمل، کوئی دعا فائدہ نہیں دے گی۔ تو کیوں نہ آج ہی سچی توبہ کریں اور نماز کی پابندی کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ یہی پہلا قدم ہے۔ حقیقی کامیابی کی طرف نماز کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز کا حکم زمین پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا، لیکن نماز ایک ایسی اہم فریضہ اور عظیم الشان تحفہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے زمین پر نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی بلندیوں پر بلا کر عطا فرمایا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی عمل جو نماز کے ذریعے کیا جائے کبھی ناکام نہیں ہوتا، کیونکہ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ وہ ذریعہ ہے جو بندے کو براہ راست اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دربار تک پہنچا دیتا ہے۔ جب کوئی شخص نماز میں سجدے میں جا کر اپنے رب سے فریاد کرتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کی دعا رد کر دی جائے۔ جو حاجت نماز کے ذریعے مانگی جائے یا فوراً قبول ہو جاتی ہے، یا پھر اس کے بدلے میں کوئی بڑی مصیبت ٹل جاتی ہے، یا آخرت میں بہترین انعام کی صورت میں محفوظ کر دی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ جب بندہ نماز کے ذریعے کوئی وظیفہ یا عمل کرتا ہے تو اللہ اس کے سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی کامیابی کو روک نہیں سکتی۔ بس شرط یہی ہے کہ سچے دل سے نماز ادا کی جائے، اخلاص کے ساتھ مانگا جائے، پھر دیکھیے کہ رحمتوں کے دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی کام کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر آخری لمحے میں وہ بگڑ جاتا ہے؟ کبھی کوئی ایسی حاجت دل میں ہوتی ہے جو پوری ہونے کا نام ہی نہیں لیتی؟ یا پھر آپ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں مگر معلوم رکاوٹیں راستہ روک لیتی ہیں؟ یہ سب پریشانیاں ہمیں بے چین کر دیتی ہیں اور دل میں مایوسی پیدا ہونے لگتی ہے، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اسلام نے ان تمام مسائل کا ایک یقینی حل دیا ہے۔ صلاۃ الحاجت یہ وہ خاص عبادت ہے جو اللہ کے دربار میں آپ کی درخواست کو جلد از جلد شرف قبولیت بخش سکتی ہے۔ جب دنیا کے سارے دروازے بند نظر آئیں، جب ہر کوشش ناکام ہوتی ہے، تو تب صرف ایک دروازہ کھلا رہتا ہے، اللہ کا دروازہ، اور اس دروازے پر سب سے مؤثر دستک صلاۃ الحاجت کے ذریعے دی جاتی ہے۔ صلاۃ الحاجت ایک خاص نماز ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص حاجت روائی کے لیے تعلیم فرمائی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی حاجت ہو تو وہ وضو کر کے خاص دل سے 2 یا 4 رکعت صلاۃ الحاجت ادا کرے اور پھر اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ دعا کرے، وہ دعا رد نہیں کی جائے گی۔ یہ نماز اللہ سے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کا ایک بہترین وسیلہ ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں
جو بار بار کوشش کے باوجود کاروبار میں ترقی نہیں کر پاتے، اچھی نوکری نہیں ملتی، شادی میں رکاوٹیں آتی ہیں، قرض نہیں اترتا، گھر میں سکون نہیں ہوتا، لیکن جب وہ صلاۃ الحاجت کا مستقل عمل شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مشکل کو آسانیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی ایسی آزمائش سے گزر رہے ہیں تو آج ہی صلاۃ الحاجت پڑھنا شروع کریں اور دیکھیں کہ کس طرح رکاوٹیں خود بخود دور ہوتی چلی جائیں گی۔ آپ کو بس ایک کام کرنا ہے، پورے یقین، اخلاص اور توجہ کے ساتھ صلاۃ الحاجت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، پھر دیکھیے کہ کیسے ناممکن ممکن میں بنتا ہے، کیسے رکی ہوئی دعائیں پوری ہوتی ہیں اور کیسے مشکلات آسانیوں میں بدل جاتی ہے۔ یہ نماز صرف حاجتوں کی تکمیل کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ اللہ کے قریب کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اس نماز کو ادا کرتا ہے تو اللہ اس کی سن لیتا ہے اور وہ کام جو کبھی ممکن نہیں ہوتا اچانک آسانی میں ہو جاتا ہے۔ ہزاروں لوگوں نے صلاۃ الحاجت کو آزمایا، بے شمار لوگوں نے اس کے کرشمات اپنی آنکھوں سے دیکھے اور وہ سب ایک ہی بات کہتے ہیں، یہ واقعی ایک معجزہ ہے۔ تو دیر کس بات کی ہے، آج ہی صلاۃ الحاجت کا عمل شروع کریں اور پھر اپنی آنکھوں سے اس کا اثر دیکھیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں جلدی قبول ہوں، آپ کی حاجت پوری ہو، تو صلاۃ الحاجت کے لیے بہترین وقت وہ ہے جب اللہ کے دربار میں دعا کی قبولیت کے دروازے سب سے زیادہ کھلے ہوتے ہیں۔ سب سے مؤثر وقت تہجد کا وقت ہے۔ یہی رات کے آخری پہر جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، رب کائنات اپنے بندوں کی طرف خاص رحمت کی نظر فرما رہا ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتے ہیں، کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ اس وقت اگر کوئی شخص وضو کر کے صلاۃ الحاجت ادا کرتا ہے اور دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ البتہ اگر تہجد کا وقت میسر نہ ہو تو صلاۃ الحاجت کو کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے، دن میں، رات میں، یا جب بھی کوئی حاجت درپیش ہو، مگر بہتری یہی ہے کہ اسے نماز کے بعد یا خاموشی کے اوقات میں ادا کیا جائے تاکہ یکسوئی اور خلوص کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کی جا سکے۔ البتہ نماز فجر کے بعد عین زوال کے وقت اور مغرب سے پہلے نوافل ادا کرنا منع ہے، اس لیے ان اوقات میں صلاۃ الحاجت نہ پڑھی جائے۔ محترم ناظرین، ہم بات کرتے ہیں کہ صلاۃ الحاجت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ کو اپنی حاجت کے لیے یا آپ کو جب بھی کوئی مقصد اس کو پورا کرنے کی نیت سے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت کرنی ہے۔ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نوافل صلاۃ الحاجت واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طرح آپ اپنی نیت کرنی ہے۔ آپ کو پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ یعنی الحمدللہ پڑھنے کے لیے 50 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں اور پھر رکوع اور سجدہ کرنا۔ آپ ہر سجدے میں سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد قرآن پاک کی سب سے مشہور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو 50 مرتبہ پڑھ لیں اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا۔ اب دوسری رکعت میں بھی آپ کو پہلی رکعت کی طرح سورۃ فاتحہ کو 50 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں اور پھر دوسری رکعت کے دونوں سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو 50 مرتبہ پڑھ لیں، یعنی آپ اس نماز میں کل ملا کر 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے اور 160 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں گے۔ جب آپ صلاۃ الحاجت کی 2 رکعت ادا کر چکے ہیں تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کے دربار میں اپنی حاجت پیش کرنی ہے، اور یہ عام دعا نہیں ہونی چاہیے، یہ وہ دعا ہونی چاہیے جو دل کی گہرائیوں سے نکلے، جس میں آنکھوں میں آنسو گواہی دیں آپ کی فریاد یقینی ہے، جس میں دل کی سچائی اور اللہ پر کامل بھروسہ جھلکے۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اللہ کے سامنے بالکل اس طرح جھک جائیں جیسے کوئی بے سہارا غلام اپنے آقا کے سامنے گڑ گڑاتا ہے۔ اپنے رب کو اس کے اسماء الحسنی کا واسطہ دے کر پکاریں، اس کی رحمت، اس کی مغفرت، اس کی قدرت کا واسطہ دے کر دعا کریں، کہیں یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، میں بے بس ہوں، میں بے سہارا ہوں، میرے لیے میرے مسائل کا حل تیرے سوا کوئی نہیں، اے مشکل کشا میری حاجت پوری کر دے، میری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کر۔
یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی غیرگزاری کو دیکھ کر اس کی تقدیر بدل دیتا ہے، جب ناممکن راستے کھلنے لگتے ہیں، جب دروازے خود بخود کھٹکھٹانے لگتے ہیں اور بندہ خود حیران رہ جاتا ہے کیسے اس کی مشکلات پل بھر میں آسان ہو گئیں۔ جب آپ سچے دل سے دعا کریں گے، رو رو کر اللہ کے حضور التجا کریں گے، تو یقین رکھیں کہ اس کا اثر فوراً ظاہر ہونے لگے گا۔ شاید اسی لمحے آپ کا دل کی گہرائیوں میں ایک سکون محسوس ہو، شاید کسی ایسے لمحے سے مدد آ جائے جہاں کبھی توقع نہ تھی، شاید آپ کی مشکلات دھیرے دھیرے ختم ہونے لگے، ہر وہ کام جو بار بار رکاوٹوں کا شکار ہو رہا تھا اچانک آسانی سے ہو جائے۔ یہ وہ معجزہ ہے جو ہر اس شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جس نے ممکن یقین اور عاجزی کے ساتھ صلاۃ الحاجت ادا کی۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے قرب ترین ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، اور جب بندہ اس کی بارگاہ میں جھک کر مانگتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ آپ بس ایک بار آزما کر دیکھیں، اپنی مشکلات کو اللہ کے حوالے کر دیں، اپنی دعاؤں کو نماز کے وسیلے سے اللہ تک پہنچائیں، پھر دیکھیے کہ آپ کی فریاد کیسے پُرنا آج شروع ہو جائے، آپ کے دل کی مرادیں کیسے پوری ہوتی ہیں اور اللہ کی مدد کیسے آپ کے ہر رکے ہوئے کام کو آسان بنا دیتی ہے۔ ناظرین، میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا۔ جزاک اللہ۔